اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا۔ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں پر۔ یہ کون سے ایمان والے؟ جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 1400 صحابہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا، اور یہ ساتھ فرمایا عثمان مشرکین سے یہ جا کر میرا پیغام دے دو کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں آئے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ کی نیت سے مکہ میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دے دو۔ اور مسلمانوں سے جا کر کہنا مسلمانوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، پریشان نہیں ہونا، حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی، ہمارا دین اسلام جلد غالب آنے والا ہے، مکہ پر بھی اسلام کی حکومت ہوگی۔ حضرت عثمان یہ پیغام لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں بات کرتے ہیں کہ عثمان بڑے نصیبوں والا ہے۔ عثمان کی قسمت پر رش کرنے لگے کہ بڑا نصیبوں والا ہے عثمان، ایک تو بیت اللہ کا طواف کر لے گا اور دوسرا میرے محبوب کا سفیر بن کر مکہ میں جا رہا ہے۔ حضرت عثمان جب مکہ میں پہنچے تو ابو سفیان کو جا کر یہ پیغام اور میسج دیا۔ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کو جا کر یہ پیغام دیا حضرت عثمان نے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آئے، لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، آپ ہمیں عمرہ کی اجازت دے دو، ہم عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ابو سفیان کہنے لگا عثمان تو بڑا مکے کا تاجر ہے، تجھے ہم اجازت دے دیتے ہیں، تو مکہ کی بیت اللہ کا طواف کر لے، عمرہ کر لے، تجھے اجازت ہے، لیکن تیرے نبی کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو سفیان یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور مکہ کے پاس آ جائیں اور حضور عمرہ ادا نہ کریں اور حضور کا غلام عمرہ ادا کر لے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم چلے تھے مدینہ سے حضور کی معیت میں حضور کے ساتھ عمرہ ادا کرنے، تو ہم حضور کے ساتھ ہی عمرہ ادا کریں گے۔ ابو سفیان نے یہ آفر کی کہ تو عمرہ ادا کر سکتا ہے، تو طواف کر سکتا ہے مکہ کا۔ اب 6 سال بعد، ہجرت کے 6 سال بعد حضرت عثمان مکہ پہنچے ہیں، 6 سال بعد بیت اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے جس نے 6 سال بعد دیدار بیت اللہ کیا ہو اور اس کو یہ آفر مل رہی ہو کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن حضرت عثمان مزاج شریعت سے واقف تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے مزاج سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ جب کام وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا جس میں حضور کی اطاعت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان جانتے تھے
کہ عبادت وہی قابل قبول ہوگی جس میں منشاء مصطفیٰ شامل ہوگی، جس میں حضور کی منشا شامل ہوگی۔ عبادت اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہوگی۔ حضور کی منشا یہ تھی کہ ہم سب صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کریں۔ حضرت عثمان جانتے تھے کہ حضور کی منشا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کیا جائے تو صحابہ کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت عثمان نے صاف انکار کر دیا ابو سفیان کے سامنے۔ ابو سفیان حضور کی اتباع کے بغیر، حضور کی منشا کے بغیر میں عثمان بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کروں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی ابو سفیان سے، تو ابو سفیان نے حضرت عثمان کو قید کر لیا۔ 7 صحابہ، 10 صحابہ تھے حضرت عثمان کے ساتھ۔ احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ سورۃ الفتح کے اندر اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان کو ابو سفیان نے، مشرکین نے مکہ میں قید کر لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کیا کر دیا گیا ہے؟ بولو سارے، کیا کر دیا گیا ہے؟ شہید کر دیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع موصول ہوئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، میرے محبوب نے سارے صحابہ، جو 1400 صحابہ موجود تھے اس وقت مقام حدیبیہ پر، میرے محبوب نے سب صحابہ کو جمع کیا، آؤ بھائی میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کس چیز کی بیعت؟ کس بات کی بیعت؟ کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر ہم مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر ہم مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سامنے رکھا، صحابہ آتے میرے محبوب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اور بیعت کرتے۔ قرآن کریم نے، اللہ رب العالمین نے اس مبارک واقعے کو نقل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں پر۔ یہ کون سے ایمان والے؟ جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی، 1400 صحابہ۔ کون کہہ رہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ؟ یہ اللہ اعلان کر رہے ہیں میں راضی ہو گیا مومنین کی جماعت پر۔ ساری دنیا دوڑ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ انسان نمازیں ادا کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے شجر کے نیچے، درخت کے نیچے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کن سے راضی ہو گیا؟ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں دیکھا کہ ان کے دلوں میں مجھے تقوی نظر آیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے سکینت نازل کی ان کے سینوں کے اوپر۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور قریب فتح کی ان کو پیشین گوئی سنا دی۔
6 ہجری میں یہ حدیبیہ کا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ کتنے ہجری میں؟ سن 6 ہجری میں۔ پھر 7 ہجری میں اللہ رب العالمین نے فتح خیبر نصیب فرمائی۔ خیبر کی فتح 7 ہجری میں نصیب فرمائی۔ اب جب صحابہ نے بیعت کر لی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، سارے صحابہ نے بیعت کی۔ حضرت عثمان چونکہ مکہ میں موجود تھے، حدیبیہ کے مقام پر نہیں تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا دایاں ہاتھ صحابہ کے سامنے اٹھایا اور اٹھا کر کہا، یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان بھی بیعت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ قرآن پاک میں فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان سب ہاتھوں کے اوپر جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ فرماتے ہیں ان ہاتھوں کے ساتھ، ان سب ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ آ گیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کس لیے بیعت کی صحابہ نے؟ کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر ہم نے مدینہ واپس نہیں جانا، اب قتل کا بدلہ لیں گے تو واپس جانا ہے۔ اب یہ بیعت ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے خادم خاص ہیں، وہ فرماتے تھے ہمیں بڑا رشک آیا جب میرے محبوب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، تو ہمیں عثمان کے ہاتھوں پر رشک آیا، ہمیں محبوب کے ہاتھوں پر رشک آیا، عثمان کی قسمت پر رشک آیا۔ واہ عثمان تیرے مقدر، تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ تیرا ہاتھ قرار دے دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ نہیں۔ پھر اللہ نے فرما دیا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ آ گیا۔ اب جب یہ بیعت کی، سہیل بن عمر مشرکین کی طرف سے آیا میرے محبوب سے مذاکرات کرنے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مذاکرات کیے، اس نے کچھ شرطیں رکھی۔ اس نے کہا ہم شرط یہ رکھتے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میرے محبوب نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی شرط منظور ہے۔ پھر فرمایا آپ کو اگلے سال عمرہ کی اجازت ہوگی اور آپ بغیر ہتھیار کے عمرہ کرنے آئیں گے۔ میرے محبوب نے کہا لکھو بھی شرط، یہ بھی منظور۔ تیسری شرط اس نے کہا کہ آپ کے ہاں مدینہ میں اگر کوئی ہمارا ساتھی مکہ سے آ جائے، آپ نے اس کو واپس کرنا ہے ہمیں، اور اگر آپ کا کوئی ساتھی ہمارے مکہ میں آ گیا ہم نے واپس نہیں کرنا، یہ شرط بھی لکھیں۔ صحابہ کرام کو بڑا طیش آیا کہ یہ کیسی شرطیں لکھوا رہا ہے، ہمارا ساتھی آئے گا ہم نے واپس کرنا ہے، اگر ہمارا کوئی ساتھی چلا گیا تو ہم نے واپس نہیں کرنا۔ میرے محبوب نے کہا یہ شرط بھی منظور ہے، لکھو بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب نے حضرت علی کو کہا علی لکھو معاہدہ۔ حضرت علی لکھ رہے ہیں، میرے محبوب شرطیں وہ لکھوا رہا ہے، حضرت علی لکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاہدے کے شروع میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سہیل بن عمر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا لکھ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے، یہ نہیں لکھنا آپ نے۔ میرے محبوب نے کہا لکھو بسمک اللہم، یہاں سے معاہدہ شروع کرو۔ حضرت علی نے وہ کاٹ دیا، بسمک اللہم سے معاہدہ شروع کیا۔ پھر آگے فرمایا، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ما کذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سہیل بن عمر
فرمایا کہ لکھو یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، سہیل بن عمر کر رہا ہے مشرکین کی نسبت سے۔ اس سہیل نے کہا کہ ہم اگر آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے ہوتے تو یہ جنگ کیوں کرتے؟ ہم تو آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، اگر یہ لکھنا ہے تو لکھو پھر معاہدہ ہوگا۔ حضرت علی سے میرے محبوب نے کہا علی یہ بھی کاٹ دو محمد الرسول اللہ۔ حضرت علی نے قلم اٹھا لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ علی نہیں کاٹ سکتا، باقی ہر چیز میں کاٹ دوں گا، لیکن محمد الرسول اللہ میں نے لکھ دیا، ہم نے ایمان لائے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمارا یہ سچا ایمان ہے، میں نہیں کاٹ سکتا۔ میرے محبوب نے کہا علی لکھا کہاں ہے؟ میرے محبوب نے وہ کاغذ پکڑا، میرے محبوب نے خود کاٹ دیا اور آگے لکھ دیا محمد بن عبداللہ، اور فرمایا علی میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، محمد بن عبداللہ بھی ہوں، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ یہ قوم مجھے میری نہیں جانتی، اگر یہ جانتی ہوتی تو یوں نہ کرتی۔ بغیر عمرہ کیے مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ میرے محبوب نے کہا عمر ہم حق پر ہیں۔ فرمایا اگر ہم حق پر ہیں اور کافر باطل پر ہیں تو ہم پھر یہ شرائط کیوں مان رہے ہیں؟ ان کی اتنی سخت شرائط ہیں ان کی اور ہم ان کو تسلیم کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں عمر وہ دور جلد آنے والا ہے، عرب پر بھی اسلام کا غلبہ ہوگا، عجم پر بھی محمد الرسول اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ عمر تو پریشان نہ ہو، میری بصیرت دیکھ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں مکہ میں بھی محمد الرسول اللہ کا دین غالب آئے گا، پوری دنیا میں محمد الرسول اللہ کا دین غالب آئے گا۔ جب مشرکین سے ایک وفد آیا حضور سے معاہدہ کرنے تو وہ کہنے لگا جا کر واپس مشرکین کو جا کر کہا تم حضور سے کبھی نہیں جیت سکتے، صحابہ سے کبھی نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں جیت سکتے؟ وہ فرمانے لگا کہنے لگا اس لیے نہیں جیت سکتے کہ حضور کا جہاں لعاب گرتا ہے صحابہ اس لعاب کو اٹھا کر بھی پی جاتے ہیں۔ وہ تو اتنی محبت کرتے ہیں حضور سے، حالانکہ حضور کی قوم سے نہیں ہے، حضور کے قبیلے سے صحابہ نہیں ہے، لیکن محبت اتنی کرتے ہیں جہاں حضور کا لعاب گرتا ہے وہ حضور کے لعاب کو بھی پی جاتے ہیں۔ تم ان کو کیسے شکست دے سکتے ہو؟ ان کو شکست تم نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ فتح مکہ کا دن آیا، فتح مکہ کا وہ دن جب مکہ کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم اسلام لہرایا۔